الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام إيمانا واحتسابا ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات گرامی سامعین باتنقید، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم اس کے فضل و برکت کے مہینے رمضان میں اس کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. حضرات، رمضان کا مہینہ ایک ایسا عالمی مہینہ ہے جسے کسی ایک شہر، ایک صوبے، ایک ملک کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مہینہ پوری دنیا میں ہر جگہ، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلے، ہر گھر میں موجود ہے. رمضان کا مہینہ عالمی عبادت کا مہینہ ہے، عالمی عبادت کا عالمی موسم ہے. جب کسی چیز کا موسم ہوتا ہے تو اس موسم میں مل جل کر اس کام کو کرنا آسان ہوتا ہے. کسی شخص کو تنہا صرف اکیلے روزہ رکھنا ہو تو دشوار ہوگا، لیکن جب روزے دار خود اس کے گھرانے میں ہوں، اس کے محلے میں ہوں، اس کے علاقے میں ہوں، اس طرح پورے عالم میں ہوں تو روزہ رکھنا آسان. تو عبادت کا یہ عالمی موسم ہے رمضان. رمضان کا تعارف خود قرآن نے کرایا کہ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. یہ ہے رمضان کا تعارف جو خود قرآن کی زبان سے ادا ہو رہا ہے. رمضان کا جو لغت میں معنی آتا ہے اس کی حقیقت ہے رمز. رمز سے رمضہ ہے. رمضہ اس پتھر کو کہتے ہیں جو چٹیل میدان میں بیچوں بیچ ہوتا ہے. تو وہ پتھر گرم ہونے کی وجہ سے
آس پاس جو نباتات اور جو روئندگی اور گھاس ہوتی ہے اس کو جلا کے خاک کر دیتا ہے. اس پتھر کی یہ خاصیت ہے. اسی سے یہ لفظ رمضان کی حقیقت میں داخل ہے کہ رمضان انسان کے جسم کے اخلاق فاسدہ کو، معدے کے ان جراثیم کو اور معدے کی خرابیوں کو جہاں جلا کے خاص کر دیتا ہے، وہیں یہ رمضان اپنے پورے امتیازات کے ساتھ انسان کی فکری صلاحیتوں میں جو بے راہ روی آ جاتی ہے، انسان کی سوچ میں جو منفی تبدیلی آ جاتی ہے، انسان کے عقائد میں جو خرابیاں در آتی ہیں، انسانی روحانی نظام میں اور انسانی جسمانی نظام میں جس قدر خرابیاں در آتی ہیں، رمضان اپنی خصوصیات و امتیازات کی بنیاد پر ان کو جلا کر خاص کر دیتا ہے، ان کو صاف کر دیتا ہے، ان کا تنقیہ کرتا ہے، ان کا تصفیہ کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کیا اپنے نفس کا. تو نفس کے تزکیے میں رمضان کا بنیادی کردار ہے. یہ جو رمضان کے لفظ اور اس کی اصطلاح میں معنویت اور اثرات موجود ہیں. رمضان کا جو تعارف خود قرآن کرا رہا ہے وہ یہ کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کے نزول کا، قرآن کے اترنے کا، قرآن کے اتارنے کا اس مہینے سے کیا ربط ہے؟ خود قرآن نے بیان کیا ہے. سورہ طوفان کی وہ آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو بابرکت رات میں اتارا. یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ کل قرآن تعارف کراتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا شب قدر میں. تو گویا سورہ طوفان میں بابرکت رات لیلہ مبارکہ جسے کہا گیا وہ شب قدر ہے. تو قرآن اس کی تفسیر کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر میں اس کو یعنی قرآن کو اتارا. قدر کے معنی کیا ہے؟ دو معنی آتے ہیں. ایک تو قدر کے معنی آتے ہیں اندازے کے، تخمینے کے. یہ معنی بھی شب قدر میں پائے جاتے ہیں کہ اس رات میں تقدیری فیصلے ہوتے پاس ہوتے ہیں اور کون کیا کرے گا، کون کب مرے گا، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون سے واقعات پیش آئیں گے، کس کا شمار سعداء میں ہے، کس کا اشقیاء میں ہے، بدبختوں میں کس کا شمار ہے، نیکوں میں کس کا شمار ہے. یہ ساری تفصیل اس رات میں فرشتوں کے ایک سالانہ بجٹ کے طور پہ حوالے کر دی جاتی ہے. تو قدر کی ایک معنی یہ ہے، اس معنی میں بھی شب قدر کو شب قدر کہتے ہیں. دوسرا معنی ہے قدر کے، قدر و قیمت کے، عزت و افتخار کے، اکرام و احترام کے. تو یہ رات احترام والی رات ہے، قدر و قیمت والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے. اس کے اندر جو یہ خیر و برکت آئی، اس کے اندر جو امتیازات آئے، یہ کیوں آئے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. تو شب قدر کا گوہر
شب قدر کا جوہر، شب قدر کی حقیقت قرآن سے وصول ہے، دونوں ایک دوسرے سے ایسے ملے ہوئے ہیں کہ جدا نہیں ہو سکتے۔ شب قدر کی عظمت کا متقاضی جو ہے قرآن کی عظمت کا متقاضی شب قدر، تو یہ شب قدر میں قدر کا قرآن کو لیلۃ القدر میں قرآن اتارا گیا، اور اس کے بعد پھر لیلۃ القدر کا تعارف، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا آپ کو کچھ پتا بھی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ جیسے اردو میں پوچھتے ہیں، ارے میاں کچھ پتا چلا فلاں کے بارے میں؟ جب سے خوب معلوم ہے بتانا چاہتے ہیں، لیکن یہ پوچھیں کہ فلاں کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ تو یہی رسول اللہ سے سوال ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے ہیں جناب والا، آپ جانتے ہیں شب قدر کیا؟ پھر شب قدر کا تعارف، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے شب قدر کی جو خصوصیات ہیں، پہلی خصوصیت یہ کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، دوسری خصوصیت یہ کہ یہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے؟ اور 1000 مہینے کا ذرا حساب لگائیے کتنے دن کتنے سال بنتے ہیں، تو 83 اور 84 سال کے بیچ میں 83 سال سے زیادہ 1000 مہینے کی مقدار بنتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بندے خدا فرما بردار و اطاعت شعار بندہ 83-84 سال مشغول ہو کر مسلسل عبادت کیے جا رہا ہے، 83-84 سال اس نے عبادت کیا، اس کو اتنا ثواب اور اجر ملنے والا ہے جتنی اس کی اللہ کے ہاں سے انعام اور مزدوری طے ہے، اتنی ہی انعام اتنی ہی اجر اس بندے کو ملے گا جو صرف اور صرف ایک رات شب قدر میں عبادت کر لے گا۔ تو ایک رات کی عبادت، ایک رات کی تلاوت، ایک رات کا قیام، ایک رات کا قوم و ملت کی خیر و بھلائی کے لیے سوچنا، ایک رات قوم و ملت کی تعمیر و ترقی اور ان کے اچھے منصوبوں کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ سب مل کر ایک رات جو کرے گا اس کو 83-84 سال کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ خوش قسمتی ہے امت محمدیہ کی، یہ خوش قسمتی ہے اس امت کی کہ ایک رات عبادت کے لیے 83 سال 84 سال کا ثواب پائیے۔ تو اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ام المومنین آپ کا معمول نقل کرتی ہیں سیدہ عائشہ، کہ آپ پوری زندگی میں کبھی پوری رات آپ نے عبادت نہیں کی، پوری رات مسلسل آپ نے عبادت نہیں کی، آپ نے عبادت بھی کی، آپ نے آرام کیا، آپ سوئے بھی آرام کیا۔ تو یہ ہے اعتدال کہ پوری رات مغرب سے لے کے فجر تک عبادت میں لگے ہیں، تو دماغ کا کیا ہوگا؟ تھک جائیں گے آپ۔ فوری طور پہ جوانی پہ اثر پڑے نہ پڑے تو اس کا اثر پڑے گا، اس لیے اعتدال کی راہ ہے کہ عائشہ کے بعد سو جائیں گے، جب مناسب تو آرام کیجیے، پھر کچھ وقت کھڑے ہو کے عبادت کیجیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، لیکن مستقل عبادت جو ہے رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ بالکل دو معاملہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں۔ تو یہ جو اس سے ایک تو عبادت میں جانے کی یہ بات ہے، اور ہمارے نوجوان رمضان کی راتوں کو صرف جاگنا ہی جو ہے معمول سمجھتے ہیں،
یاد رکھیے شب قدر ہو، رمضان ہو، شب برات ہو، کوئی رات ہو، صرف جاگنا جو ہے بے معنی ہے. آپ کے لیے رمضان دے ہے، آپ کے لیے مضر ہے، آپ کو برباد کرنے والا ہے. صرف جاگنا، صرف شور و شغل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. شب قدر وہ ہے. اور 8 ارب کچھ کروڑ انسانوں میں سے عربی بولنے والے کتنے ہیں؟ 400 ملین یا 400 ملین میں 470 ملین کے درمیان عربی بولنے والے ہیں. یعنی پوری انسانیت کے 5% یا 6% لوگ جو ہیں عربی جانتے ہیں. بقیہ آپ کے 95% یا 94% انسان جو ہے وہ عربی نہیں جانتے. اور قرآن جو ہے عربی میں، اور یہ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ پوری انسانیت کے لیے. تو ابھی 96% اور 95-94% لوگ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ آئیے بتاتے ہیں. مالٹا وہاں قید کیے گئے محمود حسن دیوبندی شیخ الہند جب وہاں سے آئے تو کہنے لگے ملت اسلامیہ ہندیہ کی پسماندگی کا واحد راز ہے کہ قرآن سے دور ہے. اس لیے میں اردو میں ترجمہ کر کے لایا ہوں اس ملت کے پڑھنے کے لیے. شیخ الہند نے ترجمہ پیش کیا امت کو اردو میں. یہ امت قرآن پڑھے تو قرآن سے جڑے تبھی کامیاب ہو سکتی. شاہ عبد القادر، شاہ ولی اللہ محمد دہلوی، شاہ عبد العزیز، ان کا پورا گھرانہ آفتاب و مہتاب، ان تمام لوگوں نے ترجمے کیے اور اس کے بعد قرآن کے ترجمے اردو میں کیے گئے اور دنیا کی ساری زبانوں میں ترجمے کیے گئے. تو سارے لوگ ترجمے کی مدد سے قرآن کو سمجھیں گے، تفسیر کی مدد سے قرآن کو سمجھیں گے. مثال بی بی سی لندن کا ایک نشریہ آتا ہے، ایک نیوز، جیسے ہی دنیا کی کسی زبان میں آئی، کسی بڑے نے کچھ کہا، فوراً وہ ترجمہ ہوتے ہوتے پوری دنیا میں پھیلتے پھیلتے آپ کے چائے کے ہوٹل سے اور رکشا بیچنے والے تک وہ نیوز ہو جاتی ہے. دنیا کے کوئی بڑے انسان نے کوئی بڑی خبر کسی زبان نے کہی، پوری دنیا کے کوئی بڑے انسان نے کوئی بڑی خبر کسی زبان نے کہی، پوری دنیا کے زبانوں میں ترجمہ ہو کر آپ کے ٹھیلے والے تک پہنچ جاتی ہے. کیوں؟ اس خبر کی اہمیت سمجھتے ہیں لوگ، دنیا سے واقف ہونا چاہتے ہیں لوگ. یہ پیام ربانی ہے آپ کے نام قرآن کریم. یہ قرآن پیام ہے، قرآن والے، قرآن کو ماننے والے، قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم، قرآن سے واقف رکھنے والے، ان کا فرض ہے کہ قرآن کے معنی کو دنیا تک پھیلائیں، ایک ایک گھر تک پھیلائیں، ایک ایک گھر تک جائیں، ایک ایک انسان تک جائیں. تبھی تو خدا للناس یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، انسانیت رہنما گاڑی اسی وقت ملے گا جب آپ قرآن ہر کی زبان میں اس تک پہنچائیں گے، اطلاع پہنچائیں گے، آپ گروپ ہوں گے اور دنیا جو ہے کہ کھیتی لہلہا اٹھے گی، ایمان کی بہار آ جائے گی اور خیر ہی خیر ہوگا، امن ہوگا، جانی فسادات مٹ جائیں گے، پابندیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں کافور ہو جائیں گی، محبت کا پیغام، قرآن کا پیغام، سلامتی کا پیغام، سلامت کا پیغام، ہر آؤ کامیابی کی طرف. یہ وہی کامیابی ہے، بس افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے مومنین. یہ وہی کامیابی ہے جس کے پکار مستقل ہر ممبر سے محراب سے دن میں 20 بار لگائی جاتی ہے، حی علی الفلاح. اس قرآن کو عام کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے. ایک ایک لفظ سے ایک ایک حرف سے دست نہیں کیا. قرآن کی تلاوت مستقل عبادت، قرآن سمجھنا مستقل عبادت، قرآن سے عمل کرنا تیسری عبادت، قرآن کی دعوت
آپ نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھنے سے روزہ تو نہیں ہوگا نا. روزہ رکھ لے اور نماز نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. تلاوت کرے تلاوت کا ثواب ملے گا. قرآن کو سمجھنے کے سمجھنے کا ثواب ملے گا. اس بات سے آئیے ہم عہد کریں رمضان کے مہینے میں اس ہدایت کے پیغام کو خود سمجھیں اور ترجمے اور معانی کے ذریعہ علماء کی نگرانی میں سارے لوگ قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ہدایت آئے اور کامیابی سے ہم کنار ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.